السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم نے سورہ روم کے تیسرے رکوع سے پڑھنا ہے، تو پہلے اس رکوع کا ترجمہ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہیں، من ترابن، مٹی سے، ثم پھر اذا انتم، جب تم بشرن، ایک انسان ہو، تنتشرون، زمین میں بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان یہ کہ خلقکم، پیدا کیا تمہیں، یہ کہ خلقکم، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی نفس میں سے، تمہاری ہی قسم میں سے، ازواجن، جوڑے، لتسکنو، کہ تم چین سے رہو، سکون حاصل کرو، الیہا، ان کے پاس، وجعل، اور بنا دیا، بینکم، تم سب کے لیے، آپس میں، مودتاً، محبت کو، ورحمتاً، اور رحمت کو، ان بے شک فی، اس میں، ذالک لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماواتی، کہ پیدا کیا آسمانوں کو، والارضی، اور زمین کو، واختلاف، اور کیا ہے، مختلف ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیت، نشانیاں ہیں، للعالمین، جہاں والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات کو، والنہاری، اور پھر دن میں، وابتغاؤکم، تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کے فضل میں سے، ان بے شک فی ذالک، اس میں، لآیت، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سننے والی ہو۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، یریکم البرق، کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً، ڈر کے لیے، وطمعاً، اور امید دلانے کے لیے، وینزل، اور اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فیحیی، پس وہ زندہ کرتا ہے، بہل، اس کے ذریعے سے، ارضا، زمین کو، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذالک، پس بے شک اس میں، لآیت، نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھنے والی ہو، جو غور و فکر کرنے والی ہو، جو سوچنے والی ہو۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، کہ کھڑا ہے آسمان، والارض، اور زمین، بامرہ، اسی کے حکم سے، ثم پھر، اذا دعاکم، جب پکارے گا تم کو، دعوتاً، پکارنا، من الارض، زمین سے، اذا انتم، پس اس وقت تم، تخرجون، نکل پڑو گے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماواتی، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل، سارے کے سارے، لہو، اسی کے لیے، قانتون، تابع ہیں، فرمانبردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، یبدأ الخلق، جس نے سب سے پہلے پیدا کیا مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ سے اس کو پیدا کرے گا، وَهُوَ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا، اہون علیہ، زیادہ آسان ہے اس کے لیے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، مثل الاعلیٰ، شان ہے بلند، السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَهُوَ، اور وہ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اب ان کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم، کے پیدا کیا تمہیں، من ترابن، مٹی سے، ثم اذا انتم، بس پھر تم، بشرن، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، تنتشرون، جو زمین میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ سورہ روم کے شروع میں روم اور فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد، منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے اور سمجھنے سے بے پرواہی کا سبب ان کا جو ہے وہ کیا بتایا، کہ صرف دنیا کی فانی زندگی کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا،
اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد کیا، قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب، جزا اور سزا کے واقعہ ہونے پر جو سوچنے والوں کو ایک استبعاد، ایک دوری معلوم ہو سکتی تھی، اس کا جواب جو ہے مختلف پہلوؤں سے دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، پھر جو ہے وہ گرد و پیش میں ہمارے ارد گرد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، پھر گزشتہ جو اقوام تھی ان کے حالات اور ان کے انجام میں جو ہے وہ نظر کرنے کی دعوت دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو پھر ان سب جو ہے وہ دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبادت، یعنی کہ عبادت کی مستحق بھی صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے انبیاء کے ذریعے قیامت قائم ہونے اور تمام اولین آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے، اس پر کیا کیا جائے، ایمان لایا جائے۔ اب جو ہے وہ مذکورہ جو آیات ہے نا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے جو ہے وہ 6 مظاہر کا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے سب سے پہلی آیت قدرت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، آیت قدرت سب سے پہلی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اس دنیا کے عناصر ترکیبیہ میں سب سے زیادہ ادنا درجے کا عنصر ہے، جس میں حص و حرکت، شعور اور ادراک کا کوئی بھی جو ہے وہ ہمیں حصہ نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور دیکھیں نا 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے نا مٹی کے سوا سب کے سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے، اور مٹی اس سے بھی محروم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کے لیے اس کو منتخب کیا، ٹھیک ہے، مٹی کو، اور ابلیس کی گمراہی کا جو سبب ہے وہ بھی یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف اور اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مادہ اب یہاں ہے نا کہ مٹی ہے، تو اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے تو ظاہر ہے نا، کیونکہ تمام جو ہے وہ بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، اسی لیے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ انہی کی طرف منسوخ کرنا کچھ بعید نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو توالد و تناسل کے سلسلے سے نطفے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بھی جو نطفہ ہے اس کے وہ جن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اس میں بھی مٹی کا جز کیا ہو، غالب ہو، یہ بات بھی کیا ہے، ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ دوسری آیت ہمارے پاس کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ان یہ کہ خلقہ پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری ہی قسم میں سے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا کہ تم سکون حاصل کرو، چین حاصل کرو ان کے پاس، وجعلہ اور بنا دی، بینکم تمہارے بیچ میں، مودتاً محبت کو، پیار کو، ورحمتاً اور مہربانی اور رحمت کو، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیت نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو دھیان دینے والی ہو، جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ انسان ہی کی جنس میں سے اللہ رب العزت نے عورتیں پیدا کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب دیکھیں ایک ہی مادہ، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ 2 مختلف قسمیں پیدا فرما دی کہ جن کے اعضاء، جوارح، صورت، سیرت، عادات، اخلاق میں نمایاں فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کمال قدرت اور حکمت کے لیے نا یہ جو تخلیق ہے یہ کافی بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت اور مصلحت یہ بیان فرمائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ اب دیکھیں جتنی بھی ضروریات اگر عورت سے متعلق ہے نا، ان سب میں اگر ہم غور کریں تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت اور اطمینان ہی نکلے گا۔ تو قرآن پاک نے جو ہے وہ ایک لفظ میں ان سب کو کیا کر دیا، جمع کر دیا۔ اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ازواجی زندگی کے تمام جو کاروبار کا حاصل و خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ سکون اور راحت قلب ہے۔ جس گھر میں اب یہ موجود ہے نا، وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے۔ جہاں قلبی سکون نہ ہو، وہ چاہے سب کچھ ہو،
وہ ازواجی زندگی کے لحاظ سے کیا ہے، ناکام ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مرد اور عورت کی جو تعلق کی بنیاد ہے نا، وہ شرعی نکاح اور رشتہ ازواج پر ہو۔ اب جن ممالک میں جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا ہے، مختلف صورتیں خود ہی سے خود بنا لی، مختلف رشتے خود ہی بنا لیے، تو اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں یا ان کے بارے میں ہم جانچنا چاہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں کہیں پر سکون نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ بات کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی جو ازواجی زندگی کا مقصد ہے نا، سکون قلب کو بتایا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے طرفین، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کا حق پہچانے اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے سے جو ہے وہ گھر کا سکون بالکل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس ادائے حقوق کی ایک صورت تو یہ بھی تھی نا کہ اس کے قوانین بنا دیے جاتے، احکامات نافذ کر دینے پر اکتفا کیا جاتا، جیسے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت سزا اور وعیدیں بتا دی گئی، سزائیں مقرر کر دی گئی، ایثار اور ہمدردی کی نصیحت کی گئی۔ لیکن تجربہ جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ صرف قانون کے ذریعے سے نا، صرف قانون بنا دینے کے ذریعے سے کوئی بھی قوم اعتدال کے راستے پر نہیں لا سکتی جب تک اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا خوف شامل نہ ہو۔ اسی لیے معاشرتی معاملات ہیں، احکام شرعیہ کے ساتھ پورے کے پورے جتنے بھی ہیں نا، جہاں بھی کہیں قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے تو ہر جگہ میں اتقوا اللہ اور ایک شو وغیرہ کے کلمات جو ہے وہ بطور تکملہ کے لائے گئے ہیں۔ کہ اب یہاں دیکھیں، اب مرد اور عورت کے جو باہمی معاملات ہیں نا، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کے ہیں، اور ان کے حقوق باہمی پورے ادا نہ کرنے پر کوئی قانون حاوی نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی عدالت ان کا پورے کا پورا جو ہے وہ مکمل کا مکمل ان کا انصاف کر سکتی ہے۔ اسی لیے نکاح کے خطبے میں نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی جس میں تقوی اور خوف خدا اور آخرت کی تلقین ہے، اور در حقیقت میں یہی وہ حقیقت ہے جو زوجین کے باہمی حقوق کی ادائیگی میں جو ہے وہ ضامن ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے مزید ایک انعام یہ فرما دیا کہ اس کو صرف شرعی اور قانونی نہیں بنایا، بلکہ ایک طبعی اور نفسانی بنا دیا کہ جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی معاملہ ہے نا، کہ ان کے قلوب میں فطرتاً ایک ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اولاد کے قلوب میں بھی جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے ایک فطری محبت رکھ دی گئی ہے۔ تو یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا، اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اللہ رب العزت نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا، بلکہ ان کے دلوں میں مودت یعنی کہ محبت کا اور رحمت کا تعلق بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں پر ودہ اور مودت کے لفظی معنی ہم کریں گے تو جس کا معنی یہ ہوگا کہ محبت اور الفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ رب العزت نے دو لفظ اختیار فرمائے ہیں، ایک لفظ کیا ہے، مودت، اور دوسرا رحمت۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے اور ایک اشارہ ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو مودت کا تعلق ہے یہ جوانی کے زمانے سے ہے، کہ جس میں طرفین کی جو خواہشات ہیں ایک دوسرے سے محبت اور الفت پر جو ہے وہ مجبور کرتی ہیں، اور پھر جب یہی جذبات ختم ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں تو اس وقت باہمی جو ہے وہ رحم اور ترحم جو ہے وہ طبیعت میں رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے وہ ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے نا، اور اس کے آخر میں اس کو جو ہے وہ آیات اور نشانیاں فرمایا۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ازواجی تعلق میں جس کا ذکر ابھی اس آیت میں کیا گیا ہے نا، اس کے مختلف جو پہلو ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور جو دنیاوی فوائد ہیں، تو اگر ہم ان پر نظر کرتے ہیں نا تو وہ کوئی ایک پہلو نہیں ہے بلکہ وہ بہت سارے پہلو ہیں ہمارے سامنے، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت قدرت ہمارے پاس کیا ہے، ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔
ومن آیاتی ہی، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماواتی کے پیدا کیا آسمان کا، والارضی اور زمین کا، واختلاف، اور اس نے جو ہے وہ بدل جیسے کہ بدلا اور مختلف رکھا، السنتکم تمہاری زبانوں کو، والوانکم اور تمہارے رنگوں کو، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیت نشانیاں ہیں، للعالمین جہاں والوں کے لیے۔ اب دیکھیں آسمان اور زمین کی تخلیق اور انسان کے مختلف طبقات کی زبانیں، لب و لہجہ کا مختلف ہونا، اور مختلف جو طبقات ہیں ان کے رنگوں میں امتیاز کا ہونا کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ ہیں، بعض سرخ ہیں، بعض زرد ہیں، اور اسی طرح آسمان اور زمین کی تخلیق تو قدرت کا، اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ پھر انسانوں کی زبانوں کا مختلف ہونا کہ انسان کی جو زبانیں ہیں نا یہ مختلف ہیں، یہ ایک عجیب کرشمہ ہے، ہم غور کریں نا کہ دیکھیں زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، مطلب جتنی بھی زبانیں ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری مختلف خطوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں میں کیا ہیں، یہ رائج ہیں، اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ ان میں کوئی باہمی ربط اور مناسبت ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس اختلاف السینہ میں لب و لہجے کا اختلاف بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر فرد انسان یعنی کہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرما دیا کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد کی، کسی دوسری صنف کی آواز کسی دوسری صنف سے جو ہے وہ پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز، کچھ نہ کچھ فرق جو ہے وہ اس میں کیا ہے ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ اس آواز کے جو آلات ہیں جیسے کہ زبان، ہونٹ، تالوں، حلق، یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی یہ امتیاز رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ الوان کا اختلاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے حالات میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ تو تخلیق اور اللہ رب العزت کی صنعت گری کا کمال تھا نا، پھر آگے زبان اور لہجے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے رنگ مختلف ہونے میں بھی کیا کیا حکمتیں مستور ہیں، ان کا بیان تو بہت ہی طویل ہے، اور بہت سی حکمتوں کا معمولی غور و فکر سے سمجھ لینا جو ہے وہ سمجھ لینا مشکل نہیں ہے۔ پھر اسی آیت قدرت میں اللہ رب العزت نے متعدد چیزیں، آسمان، زمین، اختلاف السنہ، اختلاف الوان اور اس کے ضمن میں اور بہت سی قدرت اور حکمت کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کی، جو ایسی ہیں کہ کسی مزید غور و فکر کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہر جو ہے وہ آنکھوں والا انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، یعنی اس میں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس چوتھی آیت قدرت کیا ہے کہ ومن آیاتی ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے منامکم تمہارا سونا، باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کے وقت، وابتغاؤکم تمہارا جو ہے وہ تلاش کرنا، من فضل ہی اللہ رب العزت کے فضل سے، یعنی اپنے رزق کو تلاش کرنا، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیت نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سننے والی ہو۔ اب دیکھیں انسانوں کا سونا رات میں اور پھر دن میں اسی طرح جو ہے وہ کام کاج کے سلسلے میں مصروف ہو جانا، تو اس آیت میں جو ہے وہ نیند کو جو ہے وہ نیند، ہم انسان دن کو بھی سو جاتے ہیں نا، لیکن دن اور رات کی نیند میں جو ہے وہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دن میں جو ہے وہ انسان ویسا آرام نہیں کر سکتا، اس طرح سے نہیں سو سکتا جیسا کہ وہ رات کو آرام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جیسا کہ اس آیت میں اور اسی طرح بعض دوسری آیات جو ہے ان میں بھی نا نیند کو صرف راحت کا ذریعہ، ٹھیک ہے نا، بنایا، اور رات کو جو ہے وہ اس کا پیش خیمہ رکھا کہ نیند کس وقت ہوگی، رات کے وقت میں ہوگی، اور پھر رزق روزی اور اس کی جو تلاش معاش کا جو سلسلہ ہے اس کا وقت کون سا بتایا، وہ دن کو بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں نا اصل کام وہ نیند کا ہے، اور کچھ جو ہے وہ اگر تلاش معاش کا بھی چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ رات میں بھی کرتے ہیں، اور پھر دن میں نا اس کے برعکس میں اصل کام دن میں کیا ہے، تلاش معاش، رزق و روزی کے لیے، اور پھر کچھ جو ہے وہ سونے کا اور آرام کرنے کا وقت بھی ہمیں کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اس لیے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین نے جو ہے وہ تعویل کر کے سائت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جاگنے کے وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ معاش کے لیے، اپنی جو ہے وہ رزق کے حصول کے لیے جو ہے وہ فکر کرنا اور کوشش کرنا،
ٹھیک ہے، انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، وہ ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا نا انسانی اسباب اور کمالات کے تابع نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں خالص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں۔ جیسا کہ رات اور دن کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے بہتر سے بہتر سامان جمع کر لینے کے باوجود بھی نا نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور بعض اوقات جو میڈیسن بھی لی جا رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں کھلی زمین پر اور دھوپ میں اور گرمی میں بھی نیند عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہی حال جو ہے وہ رزق کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تحصیل معاش کا رات دن میں جو مشاہدہ آتا ہے نا کہ دو ہی اشخاص ہیں، ہم دیکھتے ہیں علم اور عقل میں وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، مال میں بھی برابر ہیں، محنت بھی ایک جیسی کر رہے ہیں، لیکن اور ان کا جو معاش ہے، جو ان کا کام ہے، جو پروفیشن ہے، وہ بھی ایک ہی جیسا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بہت ترقی کر جاتا ہے، بہت سی اچیومنٹ اس کے پاس آ جاتی ہیں، وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نا دنیا کو عالم اسباب بڑی حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے کہ تلاش اور معاش کے اسباب اللہ رب العزت نے جیسے پیدا کیے ہیں نا، تو اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے عقل کا بھی یہ کام رکھا کہ یہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو، کہ ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے، یعنی جو اللہ رب العزت نے جو اسباب دیے ہیں نا ان کو اسباب ہی کے درجے میں رکھنا ہے، اور در حقیقت جو اصل رزق دینے والی ذات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں اس آیت کے آخر میں کیا ارشاد فرمایا، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں۔ اب اس میں سننے پر جو ہے وہ مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ دیکھنے میں تو نیند خود بخود آ جاتی ہے نا، جب آدمی جو ہے وہ انسان ذرا آرام کی جگہ لیٹ جائے، تو اسی طرح سے معاش کا حصول محنت اور مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے، اسی لیے دست قدرت کی کارسازی ظاہری نظروں سے کیا ہے وہ مخفی رہتی ہے، وہ اللہ کا پیغام لانے والے انبیاء کرام بتاتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ نشانیاں انہی کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں، جو بات کو دھیان دے کر سنیں اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس کو تسلیم کر لیں، ہر درمی اور ضد کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اب آگے اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، پانچویں جو ہمارے پاس آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، کہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، یعنی بجلی کا چمکنا، خوفاً ایک ڈر کے لیے، خوف کے لیے، وطمعاً اور ایک امید دلانے کے لیے، فَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً پانی، فَيُحْيِي، پس وہ زندہ کرتا۔ اچھا، یہاں پہ ہم جو ہے وہ پانچویں آیت قدرت کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو ترجمہ ہم نے اس کا کر لیا تھا، اب ہم آگے اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے وہ انسانوں کو دکھاتے ہیں، جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہنچانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا نا خوفاً، تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے، اس کے گرنے کا یا اس کے نقصان پہنچانے کا ہوتا ہے، لیکن پھر آگے ہم نے پڑھا کہ اس کی امید بھی ہوتی ہے، یعنی وطمعاً، اور امید بھی دلائی جا رہی ہے۔ تو امید کس بات کی دلائی جا رہی ہے، امید اس بات کی کہ اس کے بعد بارش کی امید ہے، اور پھر اللہ رب العزت بارش جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، اور بارش سے کیا ہوتا ہے کہ اس خشک اور بے جان زمین کو جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بالکل تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور تر و تازہ ہو جانے کے بعد اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل پھول وغیرہ کیا ہیں اگائے جاتے ہیں، اسی لیے اس کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کیونکہ برق و بارہ اور ان کے ذریعے سے حاصل ہونے والی نباتات اور ان کے جو پھل ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ثمرات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری جو تخلیق ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو عقل و حکمت سے اتنی سی بات تو سمجھی جا ہی سکتی ہے نا۔ اس کے بعد کی جو آیت قدرت ہے ہمارے پاس اس میں کیا فرما رہے ہیں، ایک جی اب دیکھتے ہیں، ومن آیاتہ، اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء، کہ کھڑا ہے آسمان،
والارض اور زمین بھی بامرہ اسی کے حکم سے، ثم اذا دعاکم پھر جب پکارے گا تمہیں، دعوتن ایک ہی بار پکارنا، من الارض زمین سے، اذا انتم اس وقت تم تخرجون سارے کے سارے نکل پڑو گے۔ یہ کہ یعنی آسمان اور زمین کا قیام جو ہے وہ آسمان اگر قائم ہے، زمین بچھی ہوئی ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ کائنات کی دنیا بنی ہے آسمان اور زمین بالکل ایسے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں کہ ان کا جو قیام ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے امر سے ہے، حکم سے ہے، اور جب اللہ رب العزت کا امر یہ ہوگا کہ یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ سب مضبوط اور مستحکم چیزیں جن میں ہزاروں سال چل کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں سے کوئی نقصان نہیں ہے، کہیں سے جو ہے وہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، تو وہ آن کے آن میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر نا بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ ہی کے امر سے دوبارہ سب مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، در حقیقت یہ پہلی جتنی بھی آیات بیان ہوئی ہیں نا، ان ساری کی ساری آیات کا جو ہے وہ حاصل اور مقصد ہے کہ اس کے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلی آیات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ جب اللہ رب العزت نے، جیسے کہ پہلی آیات میں ہم نے جو اللہ رب العزت کی قدرت کے اعتبار سے ہم لوگوں نے جو دیکھا، تو جب اللہ رب العزت ان سب چیزوں کے کرنے پر قادر ہیں تو تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین اس بات کا جو ہے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم بالکل بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گی، تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں اذا دعاکم دعوتن، جب تمہیں ایک ہی بار بلایا جائے گا نا، من الارض زمین میں سے، اذا انتم تخرجون تم سارے کے سارے نکل پڑو گے، ولہ اور اسی کے لیے ہے، من فی السماواتی جو کچھ آسمان میں، آسمان اور زمین میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری، کل لہو قانتون اللہ ہی رب العزت کے تابع ہیں، اور وہ الذی اور وہی ذات ہے، یبدأ الخلق کہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا۔ ایک چیز اگر بناتے ہیں نا، ہم کوئی بھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو پہلی بار بنانا اگر ہمیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم کچھ بھی کام کریں، لیکن جب ہم وہی دوسری بار کریں گے، تیسری بار کریں گے، تو وہ ہمیں کرنا، اس کے لیے ہمارے لیے اس کام کو کرنا نا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ جب پہلی بار ہم پہلی بار جب ہم وہ کام کر رہے ہیں، دوسری تیسری بار کرنا ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بغیر کسی نمونے کے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی اس کے، اللہ رب العزت نے آسمان، زمین، مخلوقات، انسان، چرند پرند، مطلب جتنی چیزیں ہمیں آسمان اور زمین میں نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری پہلی بار بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جب پہلی بار عدم سے وجود دیا بغیر کسی نمونے کے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حسین شکل و صورت دی، ہمیں صلاحیتیں دی، ہر طرح سے ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سب کچھ دیا، نعمتیں دی، سارا کچھ دیا۔ تو اللہ رب العزت جب پہلی بار اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا ہے نا، تو دوسری بار، ٹھیک ہے، دوسری بار ثم یعیدہ پھر دوبارہ ہمارا تخلیق کیا جانا، ٹھیک ہے، مر جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا، وہو اہون علیہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت پر دوبارہ تخلیق کرنا زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اسی کی شان بلند ہے، فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ بہت ہی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ ذرا بات آگے جو ہے وہ ہم اسکرین نیکسٹ میں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ذرا بیان کی لکم تمہارے لیے مثلاً مثال، یعنی تمہارے لیے مثال جو بیان، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی تشریح کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے۔
ضرب لکم بیان کی تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے، حل لکم کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت جو کوئی تمہارے غلام ہے، ایمانکم تمہارے ہاتھ کے، من شرکاء ان شریک، فی ما رزقناہم اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فانتم اور تم فیہ اس میں سواء برابر ہو، تخافونہم تم خوف رکھتے ہو، کخیفتکم جیسا کہ تمہیں خوف ہے، انفسکم اپنے نفسوں کا، وکذالک اور اسی طرح، نفصل الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہو، بل اتبع بلکہ چلتے ہیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جو ظالم ہیں، اہواءہم اپنی خواہشوں پر، بغیر علم بغیر کسی علم کے، فمن یہدی بس کون سمجھائے گا اس کو، من اضل اللہ جس کو گمراہ کر دیا ہو اللہ نے، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار، فاقم سو آپ سیدھا رکھیے، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدینی حنیفاً دین حنیف کے لیے، یعنی کہ ایک طرف ہو کر، فطرت اللہ ہے اللہ رب العزت کی فطرت ہے، التی فطر الناس جس پر پیدا کیا لوگوں کو، علیہا اس پر، لا تبدیلا نہیں بدلتی، لخلق اللہ اللہ رب العزت کی فطرت جو تخلیق کی گئی ہے، ذالکا اور یہی دین القیم سیدھا راستہ ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، منیبینا وہ رجوع کرو، الیہ اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف، واتقوہ اور اللہ ہی سے ڈرو، اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین ولا تکونوا اور تم نہ ہو جاؤ، من المشرکین مشرکین کی طرح، من الذین یہ وہی لوگ ہیں، فرقوا جنہوں نے جو تفریق ڈال دی، دینہم اپنے دین میں، وکانوا اور یہ ہو گئے، شیعاً فرقے میں، بہت سے فرقوں میں یہ لوگ بٹ گئے، کل حزب ہر ایک فرقہ جو ہے وہ، بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون اس پر بہت خوش ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو، ضرٌ تکلیف، دعو تو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو یعنی اللہ کو، منیبینا رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، ثم اذا پھر جب اذاقہم وہ چکھا دے، انہیں منہ اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت کو، اذا فریقن پھر ایک جماعت، منہم انہی میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہرانے لگتی ہے، یکفروا اور منکر ہو جاتے ہیں، بما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا سو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف عنقریب تعلمون تم جان لوگے، ام انزلنا کہ ہم نے اتاری ہے، علیہم اس پر، سلطانن کوئی سند کوئی دلیل، فہو یتکلم کہ یہ بول رہے ہیں، بما کانوا بھی کہ جس کو یہ اللہ کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں۔ اچھا یہاں سے ہم پہلے ان کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہمارے پاس ہے نا، کہ ضرب لکم اللہ رب العزت نے کیا کیا، بیان کیا تمہارے لیے مثال کو، من انفسکم تمہارے ہی نفسوں میں سے۔ اب دیکھو، اب دیکھیں کہ اس یہاں پر اس مثال کا جو حاصل ہے نا، کہ یہاں پر ایسی مثال دی گئی ہے کہ جو انسان کے نا دل پہ تھوڑا سا اثر کرتا ہے، جو اس کے دل میں اتر جائے، تو یہاں ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، شکل و صورت میں، ہاتھ پاؤں میں، اور طبیعت کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سب چیزوں میں وہ تمہارے شریک ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار اور اختیار میں اپنی برابری نہیں دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی تمہاری طرح جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں نا، اپنی برابری دینا تو کیا دور کی بات، ہم اپنے مال کے اندر انہیں ادنا سی شرکت کا حق بھی نہیں دیتے ہیں، کہ کسی جزوی اور معمولی شریک سے جو ہے وہ، جیسا کہ اتنا ہو کہ کسی مال کے کسی جز میں تھوڑا سا شریک کر لیا جائے، ایسا بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی شریک ہمارے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر تصرف نہیں کیا جاتا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شریک ناراض ہو جائے، یا جہاں جو بھی کیا جاتا ہے اس سے پوچھ کر کیا جاتا ہے، جہاں جو بھی خرچ کیا جائے گا نا، اگر پوچھے بغیر خرچ کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اعتراض کرے گا۔
اب غلاموں اور نوکروں کو تو ہم یہ والا درجہ بھی نہیں دیتے نا، تو پھر غور کریں کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے، انسان اور دوسری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری داخل ہیں، یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور اسی کے بندے ہیں، اسی کے غلام ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے برابر یا اس کا شریک جو ہے وہ کیسے تصور کر لیتے ہو؟ یعنی ان چیزوں کو اللہ رب العزت کا برابر کیسے تسلیم کر لیتے ہو جب اپنے جو نوکر ہیں، اپنے غلام ہیں، اتنا بھی نہیں کہ اپنے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلا دیا جائے، مطلب اتنا بھی ان کو ہم شراکت اپنے ساتھ شرکت میں شامل نہیں کرتے ہیں کہ ہماری برابری میں نہ آ جائے، حالانکہ جنس بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر اللہ ہی کی مخلوق کو پھر جو کہ کسی لحاظ سے اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مماثلت نہیں رکھتی، مناسبت نہیں رکھتی، تو پھر جو ہے وہ کیوں ان کو اللہ رب العزت کے شریک جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے؟ آگے دوسری جو ہے وہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو بات ہے نا یہ بالکل سیدھی اور صاف ہے، مگر جو مخالف لوگ ہیں نا، وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ، بلکہ وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں، اَهْوَاءَهُمْ وہ چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، فَمَن يَهْدِي، پس جس کو اللہ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹا دے، فَمَن يَهْدِي جس کو اللہ جو ہے وہ ہدایت دے دے، من اضل اللہ، کون اس کو گمراہ کرے گا، وَمَا لَهُمْ نہیں ہے کوئی من الناصرین مددگار۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام یا عام مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب شرک کا جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے نا، تو پھر آگے کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فاقم وجہ کا، آپ جو ہے وہ سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو، للدینی ایسے دین کے لیے، حنیفاً جو کہ کیا ہے؟ بالکل یک طرفہ ہے، فطرت اللہ ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیلا نہیں بدلتی، لخلق اللہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ذالک الدین القیم، یہی کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ ہے، ولیکن لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب جو ہے وہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے، اور تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس تمام مشرکانہ خیالات اور تمام عقائد سے جو ہے وہ اپنا رخ صرف جو ہے وہ دین اسلام کی طرف پھیر لیجیے، فاقم وجہک للدین حنیفہ، پھر اس کے بعد دین اسلام کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فطرت اللہ کے جو الفاظ ہے نا، یہ جملہ جو ہے وہ پہلے والا جو جملہ ہے فاقم وجہک للدین حنیفہ کی جو ہے وہ وضاحت کر رہا ہے، اور دین حنیف جس کے اتباع کا حکم ہمیں پہلے جملے میں دیا جا رہا ہے نا، تو یہ اس کی ایک مخصوص صفت کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور فطرت اللہ جو ہے وہ یہاں پر اب اس کے معنی ہمارے پاس کیا ہوں گے نا، تو دیکھیں فطرت سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ اب اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں نا مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے جو ہے وہ جو دو اقوال ہیں نا وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مشہور ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ہر انسان کی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے فطرت اور جبلت کے اعتبار سے نا اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، اگر اس کو گرد و پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا نہ کر دے تو ہر جو ہے وہ پیدا ہونے والا بچہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا، مگر عادتاً ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف ایسی چیزیں سکھا دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ یہودی ہو جاتا ہے، کوئی نصرانی ہو جاتا ہے، جو جس گھر میں جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ اسی کے سانچے میں ڈل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ دوسرا قول یہی ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے، یعنی کہ صلاحیت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی میں یہ خاصیت رکھی ہے، انسان کی تخلیق میں، کہ ہر انسان میں نا اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو نا ماننے کی صلاحیت ہر انسان کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے، جس کا اثر جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اپنے خالق، اپنے مالک، اس کائنات کے پیدا کرنے والی ذات کو پہچانے، اور پہچان کر جب وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ پہچان لے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ وہ اسلام کو قبول کر لے گا، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ کہ وہ اپنی استعداد سے کام لے۔ اب یہاں پر پہلا قول اسلام اگر ہم مراد لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ،
کہ یہاں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، جبکہ جو ہے وہ حالانکہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آیا کہ پھر ماں باپ جو ہے وہ بعض اوقات اپنے بچے کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. پھر اگر فطرت کے معنی ہم اسلام لیں کہ جس میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے جو کہ آیت میں مذکور ہے، تو پھر جو حدیث میں آ رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں تو اس بارے میں تبدیلی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی تو جو ہے وہ عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ ہمیں مسلمانوں سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، کافر مل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہم اس سے یہاں پر مراد کیا لیں گے، مراد استعداد مراد لیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جیسا کہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کافر ہو گیا تو یعنی اس میں استعداد اور قابلیت ختم نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو ہے وہ استعداد اور قابلیت نہیں رہی ہوگی، بلکہ اس کے اندر استعداد اور قابلیت موجود ہے. اگر وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے، اس کو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، منیبینا رجوع کرو الیہ، اسی کی طرف، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، وقیموا الصلاۃ اور پھر نماز کو قائم رکھو، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. آگے جو ہے وہ انسان کی فطرت کا پہلے سے ماقبل میں جو ہے وہ انسان کی فطرت کا بیان تھا. اب یہاں جو اس آیت میں حق کو قبول کرنے کی صورت یہ بتائی جا رہی کہ نماز قائم کریں، ٹھیک ہے نا. ایک بات ہمیں یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے، اب نماز کو یہاں قائم کرنے کا جو ذکر ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا. نماز کو قائم کرنا یعنی کہ نماز کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا ایک ہمیں حکم دیا جا رہا ہے نا کہ عملی طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت حق کا اظہار ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ولا تکونوا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنی فطرت اور قبول حق کی استعداد سے کام نہ لیا. آگے جو ہے وہ انہی کی گمراہی کا ذکر ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین فطرت اور دین حق میں تفریق پیدا کر دی کہ اور کیا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، مختلف فرقوں میں جو ہے وہ بٹ گئے. شیعان کا یہاں پر جو لفظ ہے نا، یہ شیعہ کی جمع ہے، ایسی جماعت جو کسی مقتدا کی پیروی کرنے والی ہو تو اس کو شیعہ کہتے ہیں. مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ دین فطرت تو توحید تھا نا، جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب کے سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم، ایک ہی جماعت بنتے، مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑا اور مختلف لوگوں کے خیالات کے تابع ہو کر، انسانی خیالات اور رویوں میں خود کو ڈھال کر جو ہے وہ ہر ایک نے اپنا اپنا ایک مذہب بنا لیا اور مختلف جو ہے وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے، اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ، یعنی جب اور پھر جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو یہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر یہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی کہ یہ جانتے ہیں اس بات کو، اور ان کی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان کی تکلیف اور ان کی تکلیف یا ان کی جو مشکل ہے یا جس مصیبت میں یہ ہے، اس کو ان کے شریکوں میں سے کوئی دور نہیں کر سکتا. پھر ہوتا کیا ہے، فَإِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر ایک جماعت ان میں سے پھر شرک کرنے لگتی ہے. یکفروا، اور یہ منکر ہو جاتے ہیں، بما آتیناہم، جو ان کو دیا گیا ہے. آگے کہا جا رہا ہے فتمتعوا، سے تم کیا کرو، فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ام انزلنا علیہم سلطان اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، کیا تم جس کو میرے شریک ٹھہرا رہے ہو، جس کو میرے برابر میں لے کے آ رہے ہو، کیا میں نے اس پر کوئی دلیل قائم کی ہے، کیا میں نے تمہیں کوئی سند دی ہے کہ تم نے ان کو میرے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا، جو وہ بول رہے ہیں، یعنی خود سے اپنے جو ہے وہ محض خیالات کے اوپر، اپنے محض جو رسومات کے اوپر جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ چلتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں کہ بما کانوا به یشرکون، کہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے جا رہے ہیں. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھا دیتے ہیں لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت سے، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر ان کو پہنچتی ہے، سَیِّئَةٌ کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، جو کہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اِذَا هُمْ یقنطون، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. مصیبت میں اللہ کا شکر ادا، اللہ مصیبت میں جو ہے صبر میں، جب کوئی نعمت ملے نا، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جب کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ نا امید ہو کر بیٹھ جانا چاہیے. ولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جس کو چاہتے ہیں روزی عطا کرتے ہیں، روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں.
اور لمن یشاء یقدر، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو ذرا تنگی میں رکھتے ہیں، اس سے ذرا کم میں رکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور اس میں کیا ہے، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہو، جو کہ جو ہے وہ ماننے والی ہو، جو کہ یقین رکھنے والی ہو۔ آگے جلدی سے اسکرین شیئر کرتی ہوں، دیکھ لیں۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، جب اس بات کا معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رزق میں وسعت اور وسعت دینی ہے یا تنگی دینی ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے کہ انسان کے اپنے اختیار میں دے نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ جو رزق میں، جو اس کے نصیب میں اس کو رزق مل چکا ہے، وہ بخل نہ کرے اس میں۔ فآتی ذل قربا، وہ دے قرابت داروں کو حقہ، ان کے حق، والمسکینہ، اور محتاجوں کو، وابن السبیلہ، اور مسافروں کو، ذالکا خیر، یہ بہتر ہے، خیر للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدونا، جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو، جو لوگ اللہ رب العزت کی رضا کو چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے قرابت داروں میں، مساکین میں اور مسافروں میں وہ تقسیم بھی کرتے ہیں۔ وہ اولئکا، اور اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، هم المفلحون، جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو نا، من ربن، سود کے لیے، لیربو فی اموال الناس، کہ وہ لوگوں کے اموال میں بڑھتا ہی جائے، فلا یربو، سو وہ نہیں بڑھے گا اجر میں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو، من زکاتن، پاکیزگی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، تریدونا، اور پھر تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو، فاولئک، پس یہی جو تمہارا دینا ہوگا، ہم المضعفون، یہ دگنا ہو جائے گا اجر میں۔ اللہ، اللہ ہی وہ ذات ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل من ذالکم، جو ایسا کر لے تمہارے لیے، من شیء، کچھ بھی، یعنی جتنی ابھی تک ہم نے آیات پڑھی ہے نا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ جب تمہارے شریکوں میں سے ان کاموں میں کرنے، ان کاموں کے کرنے میں کوئی اللہ رب العزت کے اس میں نہیں ہے، شریک نہیں ہے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، تو پھر انصاف اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اور بندگی اور فرمانبرداری اور تابعداری بھی، احکامات کی احکامات پر عمل بھی جو ہے وہ اسی ذات کے لیے ہو، نہ کہ کسی غیر کے لیے ہو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعال، اور بہت ہی برتر ہے۔ تمہارے لیے شریکوں کی کیا، جن کو تم اللہ کے مثل ٹھہرا رہے ہو، اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کی کیا اوقات، ان کی کیا ویلیو کہ یہ اللہ کے برابر، وتعال، اللہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے، اما یشرکون، ان سے جن کو تم اللہ کے کیا کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، ان سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ اب یہاں بس تھوڑی سی تشریح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ذوی القربا سے یہاں آئے نا کہ ذوی القربا میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے، تو ذوی القربا سے نا یہاں پر مراد کیا ہے؟ انسان کے عام رشتہ دار ہیں، خواہ جو ہے وہ اس کے محرم ہوں، ذوی المحرم ہوں، ٹھیک ہے نا، جو قریب کے ہیں یا دوسرے ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے کے سارے یہاں پر مراد ہیں۔ اور یہاں پہ حق سے مراد ان کو حق دینا، حق سے مراد یہاں پر کیا ہے، تو یہ عام ہے، خواہ وہ حقوق واجبہ ہوں، جیسے ماں باپ، اولاد، ایک دوسرے کے حقوق ان کے ذمہ لازم اور واجب ہیں، اور پھر جیسے کہ دوسرے ذوی الارحام کے حقوق بھی واجب ہیں، یا پھر محض جو انسان اپنے تبرع کے لیے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا، اپنے ایک دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، نیکی کرنے کی نیت سے یا صدقہ کرنے کی نیت سے جو اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اور پھر ثواب کی نیت بھی رکھتا ہے، تو اس پر اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ امام تفسیر جو ہے وہ مجاہد ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے نا، تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، کیونکہ ذوی القربا کا حق صرف جو ہے وہ مالی امداد میں نہیں ہے کہ ہم مالی امداد کریں، بلکہ ان کی خبر گیری کرنا، جسمانی خدمت، اور کچھ نہ کچھ اور اگر کچھ ہم نہیں بھی کر سکتے نا، تو زبانی ہمدردی اور تسلی، ٹھیک ہے نا، ہونی چاہیے۔ اور آج ہم نے قرآنی احکامات کو بالکل چھوڑ دی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے آپس میں جو ہے وہ بہت سے کلیشز چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآنی احکامات، قرآن تو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے نا، لیکن ہم نے کیا، قرآن کے احکامات کو بس سے کچھ ڈال دیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ذوی القربا کا حق اس شخص کے لیے ہے جس کو مالی وسعت حاصل ہو، یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے، ٹھیک ہے، اور جس کو اگر یہ وسعت حاصل جو ہے وہ نہ ہونا، تو اس کے لیے پھر جسمانی خدمت اور زبانی ہمدردی ہے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسکین اور مسافر کا بتایا، تو یہ بھی جو ہے وہ عام ہے، ہر طرح کے مسکین، ہر طرح کے جو ہے وہ کیا ہے مسافروں کو شامل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔